السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی۔ آج آپ کی خدمت میں تو فقط معشوق من ہستی کی قسط نمبر 15 حاضر ہے۔ وہ اس کو غصے سے ٹہلتا دیکھ کر ڈر گئی۔ اب اس بیچاری کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سر کو غصہ کس بات کا ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ ابتسام ملک نے ضبط سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس بیچاری نے معصومیت سے جواب دیا، اور اس کا اس طرح جواب دینا جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ سر، کیا ہوا ہے؟ آپ کو غصہ کس بات کا ہے؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ جس کے پیچھے شہر غرق رہا، اس کو ہوا تک نہ لگی۔ جس کے پیچھے میں کل سے جل رہا ہوں، اس کو علم تک نہیں۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ صاحبہ ایک دم ڈر گئی کہ کہیں اس کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ سر، امی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی۔ کل تمہاری کلاس کچھ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اب یہ نہ کہنا کہ سر، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابتسام نے سرخ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پتہ ہے مجھے، وہ سرد لہجے میں مسکرایا۔ صحیح، صرف ابتسام ملک ہی پاگل ہے۔ صاحبہ سکندر کو تو کوئی غرض نہیں مجھ سے۔ کاش اگر تم آتی تو یہ دن زندگی میں پہلی بار خوشی سے مناتا، اس نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ نم اور پریشان لہجے میں بولی۔ اب تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اب تو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اب تو تمہیں میں بھی بھول جاؤں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کل سارا دن ہاسپٹل اس کو یاد کرتی رہی تھی، آج وہ ظالم اس کو اس طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ کیا ملا ہے میرا دل دکھا کر، میرا دل توڑ کر کتنی خوشی ملی ہے بتاؤ؟ وہ ایک دم زور سے چیخا۔ سر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کس طرح بات کرے۔ کل تمہاری کلاس سے کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی تھی۔ جی، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ وہ کس کی کرنی تھی، وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ مجھ سے ایمن نے بدتمیزی کی تھی، میں کلاس سے باہر چلی گئی تھی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے یوں رخ موڑنے پر تڑپ اٹھی۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی۔ سر، اس برتھ ڈے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اور پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا کہ پوری یونی کی لڑکیاں کس پر فدا تھیں۔ اس دن کس طرح ہر کوئی بڑھ چڑھ کر کلیکشن دے رہا تھا۔ سر، کہیں وہ آپ کی؟ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ وہ چپ کر کے کھڑا رہا۔ سر، میری طرف تو دیکھیں۔ اس کا اس طرح ری ایکٹ کرنا
اس کو پاگل کر رہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا میں اہمیت رکھتا ہوں تمہارے لیے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سر ایسا تو نہ کریں، مجھے واقعی ہی پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کی برتھ ڈے کی بات کر رہی ہیں۔ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ چلی جاؤ صاحبہ، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے۔ سر، اس نے پھر پکارا۔ میں نے کہا چلی جاؤ، چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے، وہ زور سے چیخا۔ صاحبہ ایک دم ڈر گئی اور فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ آنکھیں پھر بہہ رہی تھیں، دل تو تکلیف سے بند ہونے کو تھا، دل تو لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ آج صاحبہ کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ یونین نہیں آ رہی تھی۔ اس کی امی نے بھی اس کو کچھ نہ کہا۔ وجہ اس کی بگڑتی حالت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین اس کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن وہ سر ابتسام کے معاملے میں بے بس ہو چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت کر بیٹھی تھی، اور وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی دل سے نہیں نکالے جا رہے تھے۔ دل تو تڑپ رہا تھا ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ وہ بہت ظالم ہے، ایک بار بھی پتہ نہیں کیا کہ ان کی صاحبہ کیسی ہے، اس نے سسکتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے آنکھوں پر بازو رکھ کر سو گئی۔ اب تڑپ کیوں رہے ہیں؟ جب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو کیوں ان کو تکلیف دیتے ہیں؟ ویسے سوچ رہا تھا کہ ابھی تو آپ کا نفرت کا رشتہ ہے، اگر محبت کا ہوتا تو پھر تو دن رات ان کو اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہتے۔ اب کیوں خود کو جلا رہے ہیں؟ آپ کو ایک مخلص مشورہ دوں، پہلے بھی دیا تھا، اگر وہ پیاری ہے تو اس کے قریب رہا کریں۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہا، حالانکہ وہ چپ رہنے والوں میں سے تو نہ تھا۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا، اس نے کال پک کی اور خاموشی سے اگلے کی بات سننے لگا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری قبر کھودنے، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ صاحبہ اپنے خیالوں میں آگے بڑھ رہی تھی جب ایک دم اس کے قریب تیزی سے گاڑی آ کر رکی۔ وہ ایک دم دور ہوئی، اگر وہ دور نہ ہوتی تو ضرور اس کو چوٹ لگ جاتی۔ اس کی آنکھیں تو تب پوری کی پوری کھل گئی جب اس نے سر ابتسام کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہ اس کو پورے ایک ہفتے بعد دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ چپ کر کے آگے بڑھنے لگی جب ابتسام نے اس کو بازو سے پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دیں۔ سر
پلیز مجھے جانے دیں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہیں دور جہاں ہم دونوں ہوں گے۔ سر پلیز بات تو سنیں۔ موت سے انگلی تمہاری۔ بہت کر لیا برداشت، بہت خود کو اذیت دے لی۔ ایک ہفتے سے دن رات تڑپا ہوں، ایک پل انتظار کیا ہے کہ شاید تمہیں میری یاد آ جائے، لیکن نہیں، تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اب بھگتو۔ اس کو ہراساں نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، صاحبہ نے لرزتے لہجے میں دھمکی دی۔ ساتھ میں کودتے ہیں۔ اگر تمہیں اسٹنٹ کرنے کا شوق ہو رہا ہے تو تمہیں اپنی باہوں میں لے کر کودوں گا تاکہ تمہیں ایک خراش بھی نہ آئے اور تمہارا کودنے کا شوق بھی پورا ہو جائے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، صاحبہ نے گیٹ کے لاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میری جنگلی بلی، میں بھی سیریس ہوں۔ کھولو، پھر دیکھو تماشا۔ ابتسام نے اس کو چیلنج کرتے لہجے میں کہا۔ سر، امی انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ امی کو پتہ ہے بیٹی ہونے والے داماد کے ساتھ ہے۔ ڈونٹ وری، بس تم امی کے داماد پر توجہ دو۔ صاحبہ اس کی بات سن کر فوراً منہ موڑ گئی۔ وہ کیسا بے باک شخص تھا۔ ابتسام ملک کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی۔ جلتے دل کو اب کچھ قرار آیا تھا، لیکن حساب تو وہ بھی ضرور برابر کرنے والا تھا۔ ابتسام نے ایک ویران جگہ پر گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ پریشان تھی کہ اس کے سر پھرے سر کا کوئی اعتبار نہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ابتسام نے گاڑی کا گیٹ کھولا، لیکن صاحبہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی۔ مطلب کر لو جو کرنا ہے، میں نہیں نکلنے والی۔ ابتسام نے داد دیتی نظروں سے دیکھا کہ محترمہ اتنی بہادر کب سے ہو گئی ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے سر تمہیں اٹھا کر گاڑی سے باہر نکالیں تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے لیے تو یہ شرف کی بات ہوگی، اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی ہی اس کو اٹھاتا، وہ خود ہی باہر نکل آئی۔ اب آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ ان آنکھوں میں اب سیلاب کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کے آنسو دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ میرا کیا جرم ہے؟ صاحبہ نے اس کو روتے ہوئے کہا۔ جرم محبت، اور وہ بھی مجھ جیسے جنونی بندے سے۔ ابتسام نے اس کو سنجیدہ جواب دیا۔ جب تک اپنی سزا نہیں بھگتو گی، نہیں جانے دوں گا۔ ابتسام نے اس کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایسا کریں کہ جان سے ہی مار دیں مجھے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ کتنی مرتبہ بکواس کی ہے کہ میرے سامنے ایسا مت کہا کرو۔ بے وفائی برداشت نہیں کروں گا،
چاہے وہ پھر موت کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شدید غصے میں چیخا، اب چپ ہوتی ہو یا میں چپ کرواؤں؟ اس نے سادے لہجے میں کہا، جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر کیوں دل دکھاتے ہیں؟ اس نے پلکوں کی جھالر اٹھاتے ہوئے کہا، ہنر رکھتی ہو ابتسام ملک کو گھائل کرنے کا۔ ایسے تو ابتسام ملک تمہارے پیچھے پاگل نہیں ہے، لیکن سزا تو ملے گی تمہیں، جو تم نے مجھے ہجر کی سولی پر لٹکایا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کو سزا دینی ہے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بالکل، اس نے بھی آگے سے دل جلانے والا جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میری بھی ضد ہے کہ آپ مجھے موت کی سزا دیں گے۔ اس کا تنفس بگڑ رہا تھا۔ یہی شرط ہے؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ جی، اس نے ایک حرفی جواب دیا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گی؟ ہر حکم سر آنکھوں پر اس نے پراسرار لہجے میں کہا اور جیب سے کچھ نکالا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی بوتل نکالی۔ یہ کیا ہے؟ وہ پریشان لہجے میں بولی۔ یہ زہر ہے، اس نے اس کو کھولتے ہوئے جواب دیا۔ آپ مجھے زہر دے کر ماریں گے؟ وہ شدید دکھ سے بولی۔ بالکل، اس نے اس کا ایک ڈراپ اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ وہ خود کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ صاحبہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکی اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑنے لگی۔ وہ تھک کر اپنا سر اس کے سینے سے لگایا اور اس کے سینے پر نازک ہاتھوں سے تھپڑ مارنے لگی۔ کیوں اتنے ظالم ہیں اور جنونی ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ ہاں بولیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو صاحبہ تو فوراً مر جاتی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ آپ کی صاحبہ کیسے زندہ رہے گی، کیسے جیے گی؟ ابتسام نے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دیکھو باربی، کتنے سرخ ہو رہے ہیں۔ پاگل ہو جو ان کو بے دردی سے برسا رہی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ اس نے ان سرخ ہاتھوں پر اپنے لبوں کا مرہم رکھا۔ وہ اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل ہونے کے قریب تھی اور اس شخص کو اس کے سرخ ہاتھوں کی پڑی تھی۔ آپ کیا چیز ہیں؟ وہ بے ساختہ بولی۔ یہ تو تم نہ پوچھو، جواب دوں گا تو شرما جاؤ گی۔ اس نے سیریس انداز میں جواب دیا۔ میں بتاؤں اب کیا ہے؟ صاحبہ نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ ضرور، میں سننا پسند کروں گا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ ایک ہٹلر جلاد سر ہیں جن کے اندر دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ایک خڑوس انسان ہیں۔ آپ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا بولے اور وہ اس کی باتوں پر ہنستا چلا گیا۔ آپ کیا سر کی باربی، آگے بولو نا، آپ وحشی بھی ہیں۔ اس نے ایسے بولا جیسے کوئی بچہ سوال بھول جاتا ہے اور اچانک یاد آنے پر فوراً
جواب دیتا ہے۔ اور ابتسام نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا، اور وہ سوچتے ہوئے بولی، تم ایک نکمی اسٹوڈنٹ ہو میری، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور میں بتاؤں، اس نے جھکتے ہوئے محبت سے چول لہجے میں کہا، اور تمہارا دیوانہ بھی تو ہوں، یہ کیوں بھول جاتی ہو؟ کوئی دیوانے نہیں ہیں، ڈراتے ہیں مجھے۔ وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی۔ سزا کیسی لگی؟ اس نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے کہا، بہت بھیانک۔ صاحبہ نے کرم سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، آئندہ مجھ سے بے رخی نہیں برتنی، ورنہ اس سے بھی بھیانک کر سکتا ہوں۔ چلو اب اس پر سائن کرو۔ ابتسام ملک نے ایک پیپر نکالا۔ یہ کیا ہے؟ صاحبہ پھر سے پریشان ہو گئی۔ نکاح کے پیپر نہیں ہیں، پریشان نہ ہو میری نور نظر، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ یہ آنکھیں جو جھک کر اٹھتی ہیں اور پھر جھکتی ہیں، ان کا رقص کمال ہے۔ دن بدن پاگل کر رہی ہو مجھے میری باربی۔ اب یہ ضروری تھا کہ تم سے اس پیپر پر سائن کروا لینے چاہئیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ ابھی بھی کشمکش کا شکار تھی۔ اس میں دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ تم یونی سے بالکل چھٹی نہیں کرو گی، اور دوسرا، اگر کر بھی لی تو اپنے سر سے ضرور ملو گی، بس دور سے ہی ایک جھلک نظر آ جائے کافی ہے۔ مجھے، اس نے جنونی لہجے میں کہا، اور ہر روز میرے آفس مجھے گڈ مارننگ کہنے آؤ گی، اور جب چھٹی ہوگی تو پھر گڈ بائی کہنے آؤ گی۔ ٹھیک ہے، دکھائیں، سائن کر دوں؟ وہ جلدی سے بولی۔ اور بھی بہت سے رول ہیں، سب منظور ہیں۔ صاحبہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، لیکن آئندہ آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ جب تک تم مجھے تنگ نہیں کرو گی تو پھر میں بھی معصوم اور شریف بچہ بن کر رہوں گا، اور اگر تم نے ایک رول کی بھی خلاف ورزی کی تو پھر دیکھ لینا کیا کرتا ہوں۔ اوکے اوکے، دے میں سائن کر دوں؟ اور کہاں کرنے ہیں؟ صاحبہ نے پوچھتے ہوئے کہا۔ یہاں، ابتسام نے اپنے دل پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے کہا۔ وہ شرم سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہاں کر دو، پھر چھوڑ آؤں اپنی باربی کو، پلیز۔ اب تو چلیں۔ وہ سر جھکائے بولی، تم میرے رولز کو پھر توڑ رہی ہو؟ یہ کہاں لکھا تھا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ میری جان وفا لکھا تھا، اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ چلو جلدی کرو۔ صاحبہ کے ہاتھ ایک دم کانپے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے دل پر سائن کرنے لگی۔ وہ اس کو مخمور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں، اب یہ زہر مجھے دیں۔ وہ ابھی اس کی حرکت سے خوفزدہ تھی۔ یہ تو نہیں ملے گا، اگر تم مکر گئی تو سب رولز سے
تو کام آئے گی۔ سر، نہیں مکروں گی، دے دیں۔ مجھے وہ آواز نم ہو گئی۔ آنکھوں میں نمی کی وجہ سے وہ اس کو دھندلا نظر آنے لگا۔ نہ باربی، رو تو نہ۔ اچھا لو، اب خوش؟ اس نے اس زہر کو دور اچھالتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھیں صاف کی۔ ان آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں مجھے۔ میں تڑپنے لگتا ہوں۔ اس وجہ سے ہر وقت رلاتے ہیں۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ میں کبھی بھی تمہارے رونے کا سبب نہیں بنتا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ جھرنا خود ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سر، گھر جانا ہے، اس نے اس کو مدھم لہجے میں کہا۔ آؤ کہیں بھاگ چلتے ہیں، اپنا گھر بنائیں گے جس میں تم ہوگی، میں ہوں گا اور ہماری آنے والی نسل ہوگی، اس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ وہ بیچاری آج بار بار شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں، آ جاؤ، اور کل سرکار یونین میں وقت سے پہلے موجود ہونے چاہیے اور رولز نہیں بھولنے۔ اس کو دوبارہ تاکید کرتے ہوئے بولا۔ صاحبہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹھیں سرکار۔ احتشام نے گاڑی کا ڈور اوپن کرتے ہوئے کہا۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے کہ ہم آپ کے خادم ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھنے لگی۔ جب پاؤں مڑا، احتشام نے فوراً باہوں میں بھرا۔ وہ بیچاری شرمندہ ہو گئی۔ دلبر جاں، آرام سے، صرف آپ کا ہوں، ڈونٹ وری۔ اگر دل نہیں بھرا تو رات تک یہیں بیٹھے رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے۔ نہیں، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ وہ گہرا مسکرایا اور فوراً ڈور کلوز کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سر، یہاں کیوں رک رہے ہیں؟ وہ پہلے ہی پریشان تھی کہ جلدی گھر جائے۔ باربی، کھانا کھا لو، پھر چھوڑ آتا ہوں۔ سر، مجھے بھوک نہیں ہے، گھر جانا ہے، وہ نروس سی بولی۔ آپ ایزی ہو کر کھا لینا، میں کہیں اور بیٹھ جاؤں گا۔ وہ سمجھا کہ وہ شاید اپنے پردے کی وجہ سے گھبرا رہی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میں نقاب اتار بھی دوں تو تب بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کا اعتبار کرنا، اس کا مان دینا اس شخص کو اس کا اور دیوانہ کر گیا۔ تو پھر کیا بات ہے، کھا لو۔ میرا گڈا پتہ نہیں ٹھیک سے کھاتی بھی رہی ہو یا نہیں، وہ لاڈ سے بولا۔ اچھا پیک کروا دوں، گھر جا کر کھا لینا، گھر پر امی نے بنایا ہوگا، کھا لوں گی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، یہ دل تمہیں لے کر بہت پریشان ہونے لگتا ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھا کرو صاحبہ، اب یہ دھڑکنیں تمہاری دھڑکنوں سے جڑ چکی ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں ٹھیک تو ہوں، آپ کے سامنے ہوں، وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔
صاحبہ، کچھ ایسا تو نہیں ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو اور میں نہ جانتا ہوں؟ اس نے گاڑی سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا، اور صاحبہ کا دل ایک دم جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ فوراً سنبھلی اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ غلط کر رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کر بیٹھی؟ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات پر ابتسام نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی بات ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں ہے تو نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ اگر ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، تو خود کو ختم کر دوں گا۔ اس نے جنونیت سے کہا، آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی کول بندہ ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن مجھے تم پر غصہ نہیں آتا۔ تمہاری آنکھیں مجھے مسمرائز کرتی ہیں۔ کچھ ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے میں ان میں کھو جاؤں گا اور بس پھر غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ جب تمہیں کچھ کہوں گا تو دل بند ہونے لگتا ہے۔ میں مر بھی گیا تو تمہارے لیے بہت کچھ کر کے جاؤں گا۔ صاحبہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ریلیکس رہا کریں، تمہارے معاملے میں ناممکن ہے۔ اگر کبھی کوئی بات ہو، تمہیں لگے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا یا غصہ کر جاؤں گا، پھر بھی تم نے مجھے بتانی ہے۔ مجھے کوئی اور سے پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بیچاری خوفزدہ ہو گئی۔ سر یہیں اتار دیں؟ گڈ، ویران جگہ پر اتار کر چلا جاؤں اپنی زندگی کو؟ پاگل ہوں سر، میں رکشے میں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب اس کی اٹھی غصیلی نظروں سے نظریں ٹکرائی۔ جان نہ لے لوں رکشے والوں کی؟ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ کی رگیں واضح ہونے لگیں۔ میرے پاس آپ کی طرح گاڑیاں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مدھم آواز سنائی دی، جیسے یہ بھی اس کا کوئی جرم ہو کہ اس کے پاس گاڑی نہ تھی۔ تمہارے ساتھ رکشے پر بھی بیٹھ جاؤں گا، لیکن رکشہ چلاؤں گا خود۔ اس کے جواب سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبہ، مجھے اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے سامنے ایزی رہا کرو۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ ابتسام ملک کی جان بستی تھی اس میں۔ ہاں جی، سرکار کا ارادہ ہے یونہی آنے کا، یا میں خود پھر گھر سے اٹھا کر لے جاؤں؟ ابتسام نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مزید کھول کر کہا۔ بتاؤ میری روشن آنکھوں والی، وہ شرط کیا ہے؟ ابتسام ملک نے بھی ویسی آنکھیں کھول کر
کہا، میری کاپی کر رہے ہیں؟ خادم کی کیا مجال کہ سرکار کی کاپی کرے۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہماری کلاس کا لیکچر خود لیں گے؟ میم سے میں نے نہیں پڑھنا۔ ایک تو فزکس مجھے مشکل لگتی ہے، اوپر سے سمجھ بھی نہیں آتی۔ اس کو خفا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب آپ پڑھائیں گے تو آئے گی۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے اس کی بات اس پر لٹائی۔ اب کچھ رہ گیا ہے؟ صاحبہ نے منہ بنا کر کہا، بھی تو بہت کچھ رہتا ہے۔ اس نے ذومانی بات کی، تمہیں فزکس کے ساتھ عشق کا سبجیکٹ بھی پڑھنا پڑے گا مجھ سے۔ وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو پڑھائیں گے۔ بولو، منظور ہے؟ منظور نظر۔ اب بیچاری اس کو کیا جواب دیتی؟ کل ٹائم پر کلاس میں ہونا۔ اگر 1 منٹ لیٹ ہوئی تو کلاس سے باہر ہوگی۔ وہ اس کو خفا نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ رولز نہیں توڑ سکتا۔ ایک تو نکمی اسٹوڈنٹ ہو، اوپر سے چھٹیاں اور لیٹ آتی ہو، کیا خاک پڑھوں گا؟ میں نکمی نہیں ہوں، صاحبہ فوراً بولی۔ آنکھوں میں خفگی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ زیادہ دیر اس کے ساتھ اس طرح گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً مجھے کال کرنا، میں ہمیشہ تمہاری ہر پکار پر دوڑا چلا آؤں گا۔ اوکے ہنی، جاؤ۔ آپ کل لیکچر لیں گے نا؟ وہ جاتے جاتے بھی یقین دہانی کرنا چاہتی تھی۔ سرکار حکم کرے اور خادم کی جرأت ہے کہ حکم کو سر آنکھوں پر نہ رکھے۔ سرکار ہم تابع دار، ہم آپ کو بہت کچھ پڑھائیں گے، ڈونٹ وری۔ آپ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے کہہ کر بھاگ گئی۔ گندی باربی، وہ پیچھے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔